والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ پچھلے درس تفسیر میں تین گروہوں کا ذکر ہوا تھا، مومنوں، کافروں اور منافقوں کا ذکر۔ بات ختم ہوئی تھی منافقوں پر۔ آخری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا منافقین ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں، اور یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا انہیں کوئی نفع ملنے والا نہیں۔ اس کے معن بعد ہی اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال دی ہے کہ یہ منافق کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان مثالوں سے سمجھیے۔ فرمایا اللہ نے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، منافق کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے روشنی حاصل کرنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے اجالا کرتا ہے، ایک نور، ایک لائٹ جلاتا ہے، ایک روشنی جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب وہ لائٹ جل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے بھی لگتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ساری چیزیں دیکھنے بھی لگتا ہے۔ ذهب الله بنورهم، اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو غائب کر دیتا ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وترکهم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں دوبارہ اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ لا یبصرون، پھر انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ اس مثال کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان منافقوں کے لیے جو ایمان کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں، یعنی کلمہ ظاہراً پڑھتے ہیں، اسلام کی روشنی سے ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں گنے جانے لگتے ہیں، کافروں کی طرح ان کے ساتھ ویوہار نہیں ہوتا ہے، ان کے مال، ان کے جان کی حفاظت اسلامی حکومت کرنے لگتی ہے، وہ وراثت میں مسلمانوں کے حصے دار بننے لگتے ہیں، شادی بیاہ آپس میں لوگ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے۔ یہ فائدہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن عین وقت میں یہ ایسے اندر اسلام کی مخالفت دل میں پالے رہتے ہیں جہاں ان کے ایمان کا موقع آتا ہے کہ ان کو نفع پہنچائے، قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، وہاں اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی بتی کو گل کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے پہلے کفر میں تھے، نفاق میں تھے، اسی طرح سے دوبارہ کفر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین دوبارہ انہیں تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈال دیتا ہے، پھر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی وہ بے یارو مددگار ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ کہا جیسے کوئی شخص ہو، صحرا میں چل رہا ہو، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، اکیلے چل رہا ہے۔ اب وہ راستہ بھی بھول گیا، اسے راستہ بھی نہیں پتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ روشنی جلاتا ہے کہ میں کچھ دیکھ لوں، اس کا ہاتھ تک اندھیری کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کچھ دیکھ لوں، دائیں بائیں مجھے پتہ چل جائے، روشنی جلاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے راستہ مل گیا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی روشنی بند ہو جاتی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے اور زیادہ نہیں دکھائی دیتا۔ اور یہ بات مجرب ہے، اگر آپ تیز لائٹ میں، روشنی میں رہو اور اچانک لائٹ چلی جائے تو پہلے جو اندھیرے میں دکھتا تھا وہ بھی نہیں دکھتا، وہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو منافقوں کی حالت یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جو ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان کا دل کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایک تو روشنی غائب ہو گئی، نور ان کے اندر سے ختم ہو گیا، اوپر سے اللہ رب العالمین نے باطنی طور سے ان کو بہرا بنا دیا، گونگا بنا دیا، اور اسی طرح سے کانا بنا دیا۔
فہم لا یرجعون، پھر یہ واپس نہیں آ سکتے۔ تین چیزیں اللہ نے جو ذکر کی، بہرا، گونگا اور اندھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے اور کہا کہ کسی بھی آدمی کو ہدایت پانے کے لیے، دنیاوی طرح سے ہدایت پانے کے لیے آپ کہیں بھٹک رہے ہو تو تین ذریعے سے آپ کو راستہ مل سکتا ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کان میں بتا دے بھیا ادھر سے نہیں ادھر سے جانا ہے، آپ سن لو تو آپ راستہ پا جاؤ گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو راستہ میپ دکھا دے، آنکھ سے آپ اپنے دیکھ لو کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے ہم کو جانا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو لکھ کے دے دے جس کو آپ پڑھ لو اپنے منہ سے اور اس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ جاؤ، سن کے بڑھ جاؤ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کے تینوں دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ حق بات کو نہ تو سن پاتا ہے، نہ تو حق بات کو بول پاتا ہے، نہ تو حق بات کو وہ دیکھ پاتا ہے۔ جس کی یہ حالت ہو جاتی ہے فہم لا یرجعون، وہ دوبارہ ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتا، دوبارہ وہ ایمان کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتا ہے، جس کے ہدایت کے تینوں دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر اللہ نے ان کی مثال ایک دوسری دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہا منافقوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شک میں رہتا ہے، وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہتے ہیں، دل میں ہمیشہ شک پالے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے آسمان سے اترتی ہوئی بارش کی طرح یہ لوگ ہیں، جس بارش کے ساتھ تاریکیاں بھی ہیں۔ بارش کا جب موسم ہوتا ہے بدلی چھاتی ہے تو خوب اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسی بارش جس میں اندھیرا بھی ہے اور پھر بجلی کی کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے، اس طرح ان کی حالت ہے۔ یعنی یہ ایمان دکھاوے کے لیے تو قبول کر لیے، لیکن ان کے دلوں میں شک بھی ہے، ان کے دلوں میں کفر بھی ہے، ان کے دلوں میں منافقت بھی بھری پڑی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے حالات میں رہتے ہیں، جیسے ہی مسلمانوں کے اوپر برے حال آتے ہیں فوراً یہ حیران ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور اسلام کے خلاف دل میں سازشیں پالنے لگتے ہیں۔ ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ یہ منافقوں کی پہچان اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ یہ آسمان کی بجلی کو اور اس کی کڑک اور گرج کو دیکھ کر موت کے ڈر سے کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی انہیں جمع تو کرے گا ایک دن، پھر جمع کر کے ان کو تو عذاب دیا جائے گا، یہ بھاگنا چاہیں جدھر بھاگنا چاہیں بھاگ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دو مثالیں دی اور کہا یکاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ایسا ہے، قریب ہے یہ وقت کہ یہ بجلی ان کی نگاہوں کی روشنی کو چھین لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یعنی جو ایمان کا کلمہ پڑھے اس کے اندر استقامت ہونا چاہیے، اس کے اندر پائیداری ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ہمیشہ ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر برا وقت بھی لاتا ہے، آزمائشیں بھی لاتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، تو انہی مشکلوں کے اوقات میں منافقوں کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب یہ روشنی ہوتی ہے تو ساتھ میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حیران و ششدر ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس طریقے سے باطنی طور سے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق ان کو دکھتا نہیں، کان تو ہیں حق یہ سن نہیں سکتے، ان کے پاس زبان تو ہے حق یہ بول نہیں سکتے، اسی طریقے سے حقیقت میں اللہ رب العالمین اس بات پہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ ان کی حقیقی نگاہوں کی آنکھوں کو روشنی کو چھین لے اور ان کے کان کی سماعت کو چھین لے اور حقیقت میں انہیں گونگا بہرا بنا دے، زمین پر یہ جانوروں کی طرح چلنے لگے۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ منافقوں کی مثال دی، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان قبول کرو تو ہمت سے
مضبوطی سے قائم رہنے کے ارادے سے. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی تو پلٹنے لگو, ارے یار وہی صحیح تھا, ہم یہاں آئے ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا. تو حق کو پہلے پہچانو, ہدایت کو پہچانو, پھر اس کے اوپر جب آ جاؤ تو جم کے رہو, چاہے مصیبتیں آئیں چاہے پریشانیاں آئیں, اس پر صبر کرو. یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے جس پر منافقین کھرے نہیں اترتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے خود کو بھی برباد کیا اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق جیسی عظیم برائی سے محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین.